تو ایک روایت تھی جو میں نے پڑھی تھی، اور اگر آپ کو اپنا بچپنا یاد ہو تو آپ نے دیکھا بھی ہوگا کہ ہمارے بزرگ پہلے مرنے والے کے منہ میں پانی کے قطرے ٹپکاتے تھے۔ یہ ایک الگ بحث ہے جو میں موت کے حوالے سے مجالس پڑھتا ہوں تو اس میں چھیڑتا ہوں، اچانک موت آنا بہتر ہے یا تھوڑا سا سسک کے مرنا، لیکن اس پر بات کرنے کا آج وقت بھی نہیں ہے، موقع بھی نہیں ہے۔ ایام ازا کا یہ آخری چھٹا اشرا امام بارگاہ علی رضا میں آخری اشرا ہوتا ہے اور اس کی آخری مجلس ہے، تو بات کو بہت پھیلانے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن یہ ایک طریقہ تھا کہ اتنا وقت مل جاتا تھا پہلے، عالم نزا، سکرات، جو لفظ بھی کہیے کہ پانی کے قطرے ٹپکائے جا رہے ہیں، اور اگر زمزم مل جائے تو کیا کہنا، وہ اسی روایت کی وجہ سے۔ لیکن اس کے علاوہ ہمارے پاس روایت تو ہے، شک کی گنجائش ہی نہیں ہے کلام امام پر، لیکن اس کے علاوہ ہمارے پاس واقعات کا ایک سلسلہ ہے کہ پوری 600 700 اور ہزار صفحے کی کتابیں فقط اسی ایک موضوع پہ لکھی گئی کہ وقت آخر کیا ہوتا ہے۔ وہ روایتیں اپنی جگہ، مشاہدات اور بڑے بڑے قابل احترام متقی اور پلر آف دا شیعت علماء۔ جب میں کراچی میں باب العلم کی مسجد باب العلم کراچی کی مشہور ترین مسجدوں میں سے ایک ہے، ہر اتوار کو مسائل کا درس دیتا تھا، اور ریگولر مسائل آپ نہ سنیں تو سمجھ میں نہیں آ سکتے مسئلے۔ جیسے کل رات کو ایک مسئلہ چھڑ گیا، لیکن باوجود یہ کہ میں نے بہت کوشش کی کہ اس کو مکمل بیان کیا جائے، بیان ہو ہی نہیں سکتا 5 7 10 منٹ میں۔ تو کراچی میں یہ ایک طریقہ تھا کہ مسلسل پورا سال، تو اس میں ایک نوجوان نے آ کے مجھے بتایا کہ مولانا وہ 2 دن پہلے میری دادی بیمار تھی، نزا کا عالم تھا، سکرات کی کیفیت تھی، اور اس وقت گھر والے جمع ہوئے اور دادی کو کلمہ پڑھوا رہے تھے۔ کچھ مستحبات ہیں، کچھ آداب ہیں وقت آخر مرنے والے کے سراہنے، کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا۔ اس میں مشہور ترین تو وہی مسئلہ ہے کہ ایسی عورتوں کو وہاں سے باہر بھیج دو جو اس وقت نجاست کے عالم میں ہیں۔ میں پھر گھبرا رہا ہوں کہ بات کو چھیڑ دیا تو کل میرے پاس آنے والے کل کا وقت تو نہیں ہے، اس لیے سمیٹتے ہوئے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا۔ ہاں، موقع کی مناسبت سے ایک جملہ کہہ دوں، ہمارے یہاں موت کے حوالے سے، خاص طور پر مرنے والے کے حوالے سے، سورہ یاسین بہت زیادہ کثرت کے ساتھ پڑھی جاتی ہے اور اس کی بہت فضیلت اور اہمیت ہے، لیکن روایتوں میں جتنا سورہ یاسین پر زور دیا گیا اتنا ہی سورہ صافات کی بھی تاکید آئی بہت زیادہ۔ جیسے میں سورہ فاتحہ کے حوالے سے کہتا ہوں کہ مرنے والے کے لیے جتنا سورہ فاتحہ کا ثواب بتایا گیا ہے اتنا ہی سورہ انا انزلنا، بلکہ جب ہم میت کو دفن کرتے ہیں اور ابھی مٹی ڈالی ہے اور سب انگلیاں گاڑ کر مرنے والے کے لیے دعا کر رہے ہیں، وہاں انا انزلنا کا حکم ہے، سورہ فاتحہ کا حکم نہیں۔ ہاں، پڑھیں تو کیا حرج، اس سے بہتر سورہ کون سا؟ تو وہاں ہمارے یہاں خالی سورہ فاتحہ ہے، سورہ انا انزلنا نہیں، اور لوگ کہتے بھی ہیں کہ مولانا آپ یہ بتائیے نہیں، سورہ فاتحہ پڑھنے کا وقت نہیں ملتا، اگر نازلنا شروع ہو گیا تو اتنا ٹائم کہاں ہے ہمارے پاس۔ لیکن اجتماع کی بات نہیں ہو رہی ہے، گھر میں کبھی مرنے والا یاد آئے، سورہ یاسین کے ساتھ سورہ صافات۔ اور اس کے لیے تو ہمارے پاس خاص وہ حدیث ہے کہ جب چھٹے امام کے سب سے بڑے بیٹے اسماعیل کا آخری وقت آیا، 7ویں امام کے سب سے بڑے بھائی جب آخری وقت آیا اور راوی وہاں بیٹھا تھا تو سورہ یاسین پڑھ رہا تھا، امام نے کہا کہ سورہ یاسین کے فوراً بعد سورہ صافات ضرور پڑھنا۔ روایت پوری نہیں پڑھ رہا ہوں کیونکہ ٹائم نہیں۔ قرآن میں یہ دونوں سورے ساتھ یہ جڑواں سورے، پڑوسی سورے، 36 نمبر سورہ یاسین ہے، 37 سورہ صافات۔ ایک میں نے کہا کہ ایک آدھ جملے میں بات ہو جائے، شاید کسی مرنے والے کو میرے اس جملے سے فائدہ پہنچ جائے۔ تو اب بات ہو رہی تھی کہ گھر والے جمع ہیں دادی کے بستر کے چاروں طرف، اور اپنے اپنے حساب سے ان کی مدد کرنا چاہ رہے ہیں، کوئی کلمہ پڑھوا رہا ہے، کوئی تلقین پڑھوا رہا ہے، کوئی اور عمل۔ کہ جب کلمہ پڑھوایا گیا تو ایک دم دادی گویا بستر سے اٹھنا چاہتی ہیں، لیکن چونکہ پیرالائز ٹائپ کی تھی، پوری پیرالائز تو نہیں تھی، پیرالائز ٹائپ کی تھی، اٹھ نہ پائی۔ مت توڑو ہاں، یہ مت توڑو کہاں سے؟ ہم کہہ رہے ہیں کہ دادی پڑھیے کہ لا الہ الا اللہ، کہتی مت توڑو نہیں، وہ اردو میں بول رہی تھی، ڈونٹ بریک، تو میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بچے اردو نہیں سمجھتے، کلمہ اور توڑو مت۔ یہ نارتھ ناز آباد کراچی مسجد باب العلم کا واقعہ ہے۔ جب تھوڑی دیر گزر گئی، نوجوان کہہ رہا ہے، دادی کو ذرا ہوش آیا، ہم نے پوچھا یہ کلمے کا جواب آپ کیا دے رہی؟ چلیں، بہت سے واقعات ہمارے پاس ایسے ہیں
کہ مرنے والے نے کہا کہ نہیں پڑھوں گا تو پھر بھی سمجھ میں آتا، مت توڑو۔ دادی نے کہا کہ بیٹا تمہیں پتا ہے نا جو میرے پاس میرے دادا کی یادگار ہے، کوئی بہت قیمتی کرسٹل کا شیشے کا بنا ہوا کوئی تحفہ تھا، اس تفصیلات کی ضرورت نہیں ہے، گھڑی کی سوئیاں بہت تیز آج چل رہی ہیں۔ تو اب یہ کہ انہوں نے کہا کہ جب تم نے کہا کلمہ پڑھو، میں نے دیکھا کوئی آدمی وہ چیز اٹھا کے میرے سامنے لا رہا ہے، کہہ رہا کہ کلمہ پڑھا میں اسے زمین پہ گرا کے توڑ دوں۔ اتنا میرا اٹیچمنٹ اس سے تھا، اس چیز سے، اس تحفے سے، بزرگوں کی یادگار، کہ بے اختیار میں نے کہا کہ توڑو مت، کلمہ نہیں پڑھا میں نے۔ تو یہ ایک تو بہت چھوٹا سا میں نے واقعہ لیا، پورے 1000 صفحے کی کتاب لکھی گئی کہ کس طرح سے وہ بہکاتا ہے، لیکن یہاں سب میں اصل جو سوال ہے وہ یہ کہ آخر ملک الموت کو کیا سوجی ہے کہ وہ اپنا کام جلدی نہیں کر رہا۔ اگر وہ ان دادی اماں کی روح فوراً نکال لیتا تو نہ وہ شیشے کی بنی ہوئی قیمتی یادگار آتی، نہ وہ توڑنے والی بات ہوتی، نہ فضیل ابن عیاض کے شاگرد کا واقعہ ہوتا، نہ وہ جو امام معصوم نے پیاسے آدمی کی بات کہی۔ اب اس کے لیے ہمارے سامنے 2 حدیثیں آ رہی ہیں۔ یہ کلام امام کی ایک خصوصیت، نحن معاشر الانبیاء، ہم گروہ انبیاء کو اللہ نے حکم دیا ہے کہ انسانوں سے علی قدر عقولہم، جیسی ان کی عقل ہے نا اس کے حساب سے بات کر۔ اور ہم کو بھی پھر پلٹ کے پیغمبر نے کہا کلم الناس علی قدر عقولہم، جب لوگوں کو کوئی بات سمجھا تو ان کے عقل کے حساب سے سمجھاؤ۔ کلام امام میں آپ کو ایسے بلند پایا خطبات ملیں گے کہ آج بھی لوگ دنگ ہیں، بڑے بڑے فلسفی، اور اتنی سادہ اور سمپل مثالیں ملیں گی کہ بچہ بھی سمجھ جائے۔ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آنے والا کیسا۔ مولا نے تقوی کی جو تعریف کی تھی اس بدو کے سامنے ہزاروں کتابیں لکھ دی گئی کہ تقوی کیا۔ آج کی آیت تقوی کی تھی نا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، تقوی کیا۔ مولا نے اس کے سامنے اتنی سادہ سی وہ مثال پیش کی، کانٹوں دار جھاڑی والی۔ تو یہ جو طریقہ ہے اسی کے حساب سے پہلی حدیث باب الحوائج امام موسی کاظم علیہ افضل الصلاۃ والسلام ارشاد فرما رہے ہیں۔ اگرچہ اسلامی حساب سے سفر کا مہینہ ختم ہو چکا ہے، ربیع الاول کا مہینہ شروع ہو گیا، لیکن معاشرتی اور عرفی اعتبار سے ابھی یہی کہا جائے گا 30 سفر۔ تو یہ وہ مہینہ ہے جس میں انہی امام معصوم کی ولادت ہے۔ تو ولادت کا جشن تو ہم نہیں مناتے، لیکن 31 اور اس مہینے کے رخصت ہوتے ہوتے راوی نے یہی سوال کیا، فرزند رسول آخر یہ روح جو اتنے آہستہ 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 پروسیس سے نکالی جاتی تو کیوں؟ امام نے جو جواب دیا الفاظ میرے، یعنی یہ بلکہ پہلا جملہ ہی مجھے بڑا بدتمیزی کا لگ رہا۔ امام نے کہا یہ جو روح اس طرح سے نکلتی ہے نا، اس میں اللہ کا قصور ہے نہ ملک الموت کا۔ اب یہ اللہ کا قصور تو بدتمیزی والا جملہ ہے، نہ اس میں اللہ کا کوئی دخل ہے نہ ملک الموت۔ تو مولا پھر یہ روح نکل کیوں رہی ہے اتنا آرام آرام؟ کہا سنو، تم کبھی دریا کے کنارے سے گزرے ہو؟ مولا روزانہ میرا گزر ہوتا ہے۔ اچھا، پرانے زمانے کے اندر کپڑے دھونے والے جو دھوبی ہوتے تھے دریا کے کنارے جا کے کپڑے دھوتے تھے، وہ سارا پانی کا واٹر سپلائی اور یہ سارا سسٹم آج والا تو تھا نہیں، وہیں جا کے کپڑے دھوتے تھے، وہیں سکھانے کے لیے پھیلا دیتے تھے۔ بلکہ شاید سندھ اور پنجاب کے دیہاتوں میں آج بھی ہماری خواتین اسی طرح سے کپڑے وہیں دھوئی اور وہیں پہ پھیلا دیے انہوں نے۔ تو وہ تو ایک گھر کے کپڑے، دھوبی کے پاس تو بہت سارے کپڑے ہوتے ہیں اور دوسروں کی امانت ہوتی ہے۔ تو امام نے کہا دیکھا ہے تم نے؟ کہا مولا وہ تو دریا کا جو کنارہ ہے دھوبیوں سے بھرا ہوا۔ امام نے کہا کہ جب وہ کپڑے دھو لیتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ کہا سوکھنے کے لیے پھیلاتے ہیں۔ دریا کے کنارے نرم نرم گھاس ہے، اس پہ پھیلاتے چلے جاتے ہیں۔ امام نے کہا اگر کپڑے زیادہ ہوں، گھاس ختم ہو جائے، اس کے بعد اگر جھاڑیاں ہوں، کہا وہ پھر اس کے اوپر پھیلا دیں گے، کپڑے سکھانا ہے نا۔ اب امام سوال کرتے ہیں کہ اگر یہ خبر مل جائے اس دھوبی کو، یہ بڑی تیز ہوا چلنے والی آندھی آ رہی، آندھی تو آدمیوں کو اڑا کے لے جاتی، بلکہ آدمی بھی چھوٹی چیز ہے۔ آج کل تو آپ ٹی وی کی وجہ سے، میڈیا کی وجہ سے کاریں اڑ جاتی ہیں، بسیں اڑ جاتی ہیں، جو خطرناک قسم کے آج کل وہ سائیکلون اور پتہ نہیں کیا ٹورنڈو، پتہ نہیں کیا کیا نام ہے، مجھے نہیں پتا۔ خیر، خلاصہ یہ کہ امام نے کہا آندھی آ رہی، اب یہ کیا کرے؟ اس نے جواب دیا مولا یہ مومن دھوبی امانت کا خیال ہے نا، وہ جلدی سے جا کے کپڑے سمیٹے گا، کپڑے سکھائے بعد میں جا سکتے ہیں، پہلے کپڑے بچا لو۔ تو کہا کس طرح وہ کپڑے سمیٹے گا؟ اب یہ اس کا روزانہ دیکھنے والا مشاہد، روزانہ یہ دیکھتا، تو اس کے لیے تو بہت ہی آسان بات ہے۔ کہا کیا اتنا وقت ہوگا؟ جیسے آپ کی خواتین کپڑے دھوتی ہیں، اگر دھوتی ہیں، آج کل تو کہاں خواتین کیا کام کرتی ہیں، خیر بہت سارے کام کرتی ہیں، نہیں چلیں آخری دن کیوں بد مزہ کروں، لیکن کپڑے دھوئے، اس کے بعد کپڑے لیے، اس کے بعد اس کو پریس کیا، اس کے بعد اس کی تہہ بنائی، اس کے بعد اس کو سمیٹا، کیا آندھی آ رہی ہے تو یہ کرے گا؟ کہا نہیں مولا اتنا وقت کہاں ہوتا ہے،
अगर आंधी आ रही है तो वो तो आएगा तेजी से, हर कपड़े को कोने से पकड़ के घसीटा, जल्दी ये घसीटता चला जाएगा कि सारा ढेर जमा हो जाए, कपड़े उड़ने ना। अब जो रोज आना वो देख रहा है, उसकी मदद से इमाम मसले को हल कर रहे हैं। तो इमाम ने फरमाया कि जब वो कपड़ों को खींचेगा तो क्या सारे कपड़े एक ही तरह से आएंगे? कहा नहीं मौला, जो कपड़े घास पर हैं वो फौरन आ जाएंगे, जो कांटोदार झाड़ियों पर हैं। सहरा में झाड़ियों में हमेशा कांटे होते हैं, वो बॉटनी का एक लेक्चर है जो मैं यहाँ बॉटनी ना पढ़ने आया हूं ना पढ़ाने, लेकिन कांटे होते हैं। का जब वो उसको खींचेगा क्या वो कपड़े भी इसी तरह आ जाएंगे जैसे घास वाले? का नहीं, घास के ऊपर फैले हुए कपड़े को तो उसने कोने से पकड़ के खींचा और वो पूरा 1 सेकंड में आ गया। कांटोदार झाड़ी वाला कपड़ा अगर इस तरह से वो खींचेगा तो वो जो कांटे हैं ना वो जगह जगह उसमें चुप जाएंगे, कपड़ा रुक जाएगा, ज्यादा जोर लगाएगा कपड़ा फट जाएगा। आपके साथ भी ऐसा हुआ होगा, मेरे साथ तो बहुत हुआ है। कहाँ? कराची के जब मैं रिक्शा में बैठता हूँ, शायद इंडिया वाले उसको ऑटो कहते हैं, मुझे नहीं मालूम, या मिनी बसों में बैठता हूँ, मालूम है कहीं कील निकली हुई है, कहीं टूटी हुई सीट है, कहीं अजीब सी खिड़की है, कपड़ों के अंदर चुप गया, ख्याल नहीं रहा, जल्दी से उठे कपड़ा फट। अब इमाम ने कहा कि यही जो कपड़े की मिसाल है ना, यही मरने वाले की मिसाल। बाज मरने वाले दुनिया में इस तरह रहते हैं जैसे घास के ऊपर कपड़ा, और बाज दुनिया में इस तरह रहते हैं जैसे कांटोदार झाड़ी के ऊपर कपड़ा। जो दुनिया में इस तरह रहा जैसे घास पे कपड़ा है, इधर मलकुल मौत ने उसकी रूह को पकड़ा, वो पूरी खिंच के 1 सेकंड में उसके हाथ में आ गई। और जो कांटोदार झाड़ी की तरह से रहते हैं, जब मलकुल मौत ने रूह निकालना चाहिए तो हर कांटे ने उसको रोका, फिर मलकुल मौत जैसे धोबी, जैसे उसको लगा कि कांटा चुप गया रुक जाएगा, निकालेगा, फिर आगे खींचेगा, फिर दूसरा कांटा, फिर रुक जाएगा, कपड़ा ना फट जाए, कपड़ा ना नुकसान। ये मरने वाले की रूह है। मौला ये कांटे कौन है? कहा कभी दौलत की मोहब्बत, कभी औलाद की मोहब्बत, कभी बिजनेस की मोहब्बत, कभी बीवी की मोहब्बत, कभी मकान की मोहब्बत। ये मोहब्बतें जो है ना, ये वो कांटे हैं कि जब मलकुल मौत तुम्हारी रूह खींच रहा है तो ये उसको रोक रहे हैं, जिसकी वजह से रूह निकलने में ताखीर हुई। ना इसमें अल्लाह का कोई दखल था कि अल्लाह ने कहा हो कि इस मरने वाले की रूह आधे घंटे में निकालना, ना मलकुल मौत के अमल में कोई खराबी थी। ये तुम्हारी खराबी है। जितना दुनिया से लगाव कम रखोगे उतने जल्दी रूह निकलेगी, जितना अपने आप को दुनिया में ज्यादा मुब्तला करोगे उतनी मुश्किल से रूह निकलेगी। और यहाँ अब एक सवाल आता, ये सवाल जो है ये है दूसरी हदीस। उन लोगों के लिए बड़ी अजीब मजलिस हो रही होगी जिन्होंने 3 दिन 4 दिन पहले वो शैतान प्यास पानी का प्याला वो मजलिस नहीं सुनी। लेकिन अब ये जो दूसरी मिसाल है इसका उससे ताल्लुक है भी और नहीं भी है, यूं ही समझ में आ जाएगी। वो ये क्या, अब एक सवाल ये पैदा होता, कभी भी भोंडी भोंडी मिसालें देता हूं ना, मैं तो बहुत पुराना आदमी हूं। कोई मशीन जो है वो काम करने में जरा स्लो हो जाए, रुकावट हो जाए, लोग कहते हैं कि भाई इसको ऑयल की जरूरत है, तेल वेल डालिए, इसके पुर्जे जो है ना रवा हो जाएंगे, क्या कहते हैं लुब्रिकेशन ऑयल। ये तो मशीनों का एक उसूल। इसी तरह से रिवायत, मैं ये मिसाल को बहुत बढ़ा सकता था लेकिन आज वक्त नहीं है, इसलिए इतना सा इशारा काफी। मैं तो देखता था अपनी नानी को या अपनी वालिदा को कि वो जो सिलाई मशीन है उसके अंदर मुसलसल तेल डाला जाता था। जब इस तरह आप लोग गाड़ी चलाने वाले होंगे, मैं तो आज तक ड्राइविंग सीट पे भी नहीं बैठा। तो खुलासा ये कि अब यहाँ रिवायत में हमारे सामने एक लिस्ट आई, और ये लिस्ट मेरा उन्वान था इस अशरे का जो आखिरी मजलिस में भी शुरू नहीं हो सकती, लेकिन कुछ तो क्या उंगली कटा के शहीदों में शामिल होना, कुछ तो कहूँ ताकि मौजू का हक अदा हो। रिवायतों में 2 लिस्टें आई। कहा ये वो गलतियां हैं जिसकी वजह से रूह जो है ना रुकती, और ये वो नेकियां हैं जिसकी वजह से वो गोया आपने मशीन में ऑयल डाल दिया है, वो बिजली की तेजी से हरकत करती। एक ये लिस्ट है, एक वो लिस्ट है, और एक एक करके इमाम ने हर एक की वजाहत की। तो आप दोनों में से सिर्फ एक एक पढ़ रहा हूं, बाकी बातें इंशाअल्लाह अगर जिंदा रहा और मौका मिला तो मजीद बाद में कभी खिदमत करूंगा। दोनों में एक एक। पहली वो नेकी जिसकी वजह से रूह बहुत तेजी से निकलती है, गोया आपने एक मशीन के अंदर जो स्लो थी वो लुब्रिकेशन ऑयल डाला है, तेल डाला है, और वो बहुत तेजी के साथ चलने लगी। पहली चीज। और ये चीज बयान करने से पहले एक उसूल आपको दे दूं। ये उसूल मैंने आज से 19 साल पहले, शायद 18 या 19 साल पहले, इमाम बारगाह अली रजा के इसी अशरे में, यानी अय्याम अज़ा के एक अशरे में मेराज के नाम से एक अशरा पढ़ा। मेराज पूरा एक अशरा था मेरा। 18-19 साल तो हो गए, ये बच्चा तो पैदा भी नहीं हुआ हो। उस वक्त एक उसूल बताया था, फिर मेराज के हालात थे। उसूल क्या था? उसूल ये था कि एक है ये दुनिया, एक है आखिरत। आखिरत इस दुनिया की उल्टी है, उलट। जैसे नेगेटिव वगैरह में कभी उल्टा इमेज आता है ना, छोटी सी बात। अब मसलन मैं
آپ کو آج خدا حافظ کہہ کے جا رہا ہوں. امام مظلوم آپ کو الوداع نہیں کہہ رہے، نہ آپ امام کو الوداع کہیں گے. سارا سال زندگی کے ہر لمحے میں حسین کو یاد رکھنا ہے اور حسین کے مقصد کو ذہن میں رکھنا. لیکن اب میں جیسے آج جا رہا ہوں، اب میں دنیا کے جس علاقے میں جا رہا ہوں نام لینے کی ضرورت نہیں ہے، وہ آپ کے علاقے سے تھوڑا سا الٹا. آپ کے ہاں جب گرمی ہوتی ہے وہاں سردی ہوتی ہے، آپ کے ہاں جب سردی ہوتی ہے اگر ہوتی ہے تو وہاں گرمی ہوتی ہے، آپ کے ہاں جب دن ہوتا ہے وہاں رات ہوتی ہے، جب آپ کے ہاں رات ہوتی ہے وہاں دن ہوتا ہے. تو اب صرف میں مثال یہ دے رہا ہوں کہ اس دنیا میں بھی اللہ نے نارتھ اور ساؤتھ اس طرح کر کے سسٹم بدلا ہے. تو آخرت تو نارتھ ساؤتھ ہی نہیں، ایک الگ دنیا. یہاں کی جتنی چیزیں وہاں الٹی، وہاں کی چیزیں یہاں الٹی. اور پہلا آغاز یہیں سے کرتا ہوں، جب یہاں رات ہوتی ہے وہاں دن ہوتا. اللہ کے رسول معراج پر رات کے وقت یہاں سے چلے تھے، وہاں پہنچے تھے دن کا وقت. دلیل پہلی نماز جو پیغمبر نے آسمان پہ پڑھی ظہر کی نماز تھی. ظہر کی نماز رات کو نہیں پڑھی جاتی ہے، دن کو پڑھی جاتی. ہاں وہ کسی صاحب نے مجھ سے کہا کہ مولانا ہم تو پانچوں نمازیں قضا کر کے ایک ساتھ رات کو اکٹھا 10 بجے پڑھتے ہیں. میں آپ کی بات نہیں کر رہا، میں رسول کی نماز کی بات کر رہا ہوں. تو اب یہ پورا ایک اشرا تھا، تو وہ اشرا تو پڑھنے کا موقع نہیں ہے. یہاں رات تھی معراج، شب معراج کہتے ہی ہم لوگ شب معراج، وہاں دن. اور جب وہاں پہ رات آتی ہے یہاں پہ دن ہوتا. اور اس کے علاوہ پھر بہت ساری تفصیلات ہیں کہ وہ بالکل وہاں کا ماحول الٹا. مثلا یہاں پہ ابراہیم پہلے آئے، عیسیٰ بعد میں آئے. وہاں پہ جب آپ جائیں گے عیسیٰ پہلے ملیں گے چوتھے آسمان پر، ابراہیم بعد میں ملیں گے 7ویں آسمان پر. یہ ترتیب پلٹ رہی ہے. بہت ساری اس میں چیزیں، حتیٰ یہ کہ وہ جنت تو وہی ہے نا، تو جنت کا نظام اس نظام سے الٹا. ایک جملہ کہہ رہا ہوں جس کے اوپر ایک مجلس میں پڑھ چکا ہوں لیکن آج وقت نہیں. اشارہ، جو چیزیں یہاں پہ واجب ہیں وہاں پہ معاف، جو چیزیں یہاں پہ معاف ہے وہاں پہ واجب ہو جاتی. بلکہ اب اس کو یوں کر دوں، یہ شرعی لفظ استعمال نہیں کر رہا ہوں. کچھ چیزیں یہاں واجب ہیں وہاں پہ حرام، کچھ چیزیں یہاں پہ حرام ہیں وہاں پہ جائز. دیکھیں الٹا نظام. راوی نے کہا مولا آپ ہم لوگوں کو سونے کی انگوٹھی کیوں نہیں پہننے دیتے؟ مرد، ہم لوگوں سے مطلب مرد. کہا اس لیے کہ تمہیں جنت میں سونے کی انگوٹھی پہنائی جائے گی، یہاں یہ حرام ہے تو وہاں پہ اس کی اجازت ملے گی. اور ایک لسٹ ہے، ریشم کا کپڑا، خالص ریشم، مردوں کے لیے یہاں حرام ہے وہاں جائز. شراب یہاں پہ حرام ہے وہاں پہ جنت میں شراب ملے گی آپ کو. اب یہ والی شراب تو نہیں ملے گی لیکن شراب ملے گی. عربی والی شرابن طہورا نہیں، خمرہ، لفظ خمر آیا. اب یہ میں بتا یہ رہا تھا کہ پورا نظام وہاں کا یہاں سے الٹ. اور جو ایک جملہ میں نے کہا اس کو بھی ذرا بتا دوں. کچھ چیز یہاں واجب ہے وہاں حرام. وہ کیا چیز ہے؟ یہ وہ شرعی واجب و حرام نہیں. یہاں پر واجب ہے یعنی لازم ہے کہ ہر آدمی کو موت آئے گی، اور جنت میں لازم ہے کہ کسی کو موت نہیں آئے گی. ہم فیہا خالدون، ہمیشہ رہیں گے. یہاں موت ہے وہاں موت نہیں ہے ہی نہیں. بلکہ اس کی ایک بڑی انٹرسٹنگ روایت ہے نا کہ کیسے وہ بکری کی شکل میں گوسفند، دمبے کی شکل میں موت لا کے ذبح کی جائے گی. تو بات یہ تھی کہ یہاں کا نظام وہاں سے الٹ. جو چیز یہاں پہ مشکل ہے وہ وہاں آسان ہوگی، جو یہاں پہ آسان ہے وہ وہاں پہ مشکل. مزید وضاحت کروں تو موضوع بدلے گا. جو میرا اصل موضوع ہے اس سے متعلق سب سے زیادہ مشکل اس دنیا میں ہے صبر کرنا. جو اسلامی صبر ہے، ہمارا والا صبر نہیں. ہمارے صبر کا نام ہوتا ہے مجبوری. کچھ ہے ہی نہیں ہمارے پاس، وہ صبر کر رہے ہیں. بھائی جاب چھوٹ گیا، بزنس فیل ہو گیا، پیسے نہیں ہیں اس لیے ہم نے اسمارٹ فون نہیں خریدا. اگر ہو تو سب سے پہلے ہم دوڑ کے جائیں گے. تو اگر ہم کہیں کہ جی ہم صبر کر رہے ہیں، یہ صبر ہو سکتا ہے جذبہ اس کا یہی ہو، لیکن یہ صبر مجبوری کا صبر. اسلام میں صبر اس کا نام نہیں. اسلام میں صبر کسے کہتے ہیں؟ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، سورہ بقرہ کی آیت ہے نا. صبر اور نماز سے مدد چاہو. صبر کس کو کہا گیا؟ روزہ. روزہ اس کو نہیں کہتے ہیں کہ آپ کے گھر میں فاقے ہیں تو آپ نے کہا نیت کر لو روزہ ہو جائے گا. جس کے گھر میں فاقے ہیں وہ پورے سال روزے سے. روزہ اس کا نام ہے کہ لذیذ کھانے سامنے رکھیں، بہترین ڈرنک سے فریج بھرا ہوا، گرمی بہت زیادہ ہے، ٹھنڈا ٹھنڈا ہمارے سامنے پانی موجود ہے، اور ہم ہاتھ نہیں بڑھاتے کہ نہیں ہم صبر کر رہے. اس کو قرآن نے صبر کہا ہے روزے کو. تو روزے میں آپ مجبوری کے عالم میں فاقہ کرتے ہیں کہ باقاعدہ اختیار کے ساتھ فاقہ کرتے. تو یہ میں صبر کی تشریح، میرا موضوع صبر نہیں لیکن پہلی نیکی جس سے روح بہت آرام سے نکلتی. اچھا لیکن صبر کا جو پیریڈ ہوتا وہ گزارنا ہوتا بہت مشکل ہے. ایسا لگتا ہے بہت آہستہ آہستہ وقت گزر رہا. روزے میں لگتا ہے کہ نہیں لگتا؟ وہی ہوتے ہیں 24 گھنٹے یا 12 گھنٹے، لیکن بار بار گھڑی دیکھ رہے ہیں، بار بار موبائل دیکھ رہے ہیں، بار بار کہہ رہے ہیں تب اب تک الرٹ نہیں آیا کہ افطار کا ٹائم ہو گیا. ٹائم پاس ہی نہیں ہو رہا. وہی آمدید T20 کا میچ بیٹھ کے دیکھ رہے ہیں تو فٹافٹ ٹائم گزر رہا ہے. بے چین ہے، بلڈ پریشر ہائی ہو رہا ہے. روزہ ہے تو ٹائم ہی نہیں گزر رہا. اب بھونڈی مثال دے رہا ہوں لیکن میری باقی ساری مثالیں کون سی اچھی ہوتی. کسی نے شرابی سے کہا کہ دیکھو تم شراب پیتے ہو، شراب چھوڑو ورنہ یاد رکھو کہ موت جلدی آ جائے گی.
یہ جو شراب پینے کا نتیجہ ہوتا ہے نا، یہ بہت خطرناک نتیجہ ہوتا ہے۔ اس نے کہا واقعی ایک دن میں نے شراب نہیں پی تھی، اتنا لمبا دن دنیا کی تاریخ میں کہیں نہیں آئے، گزر ہی نہیں رہا۔ یہ جب مصیبت آتی ہے تو یہی کیفیت ہوتی ہے نا، اس کا نام صبر۔ اچھا ابھی میں اس کا ایک اور پہلو بتاتا ہوں۔ پہلے بات یہاں پر اگر آپ صبر سے کام لیں گے تو بہت یعنی سلو، جیسے وہ شرابی کہہ رہے ہیں نا، ہیں وہی 24 گھنٹے، اس کو لگ رہا ہے ختم ہی نہیں ہوتے 24 گھنٹے۔ آپ کے گھر میں فاقے آ گئے، نعوذ باللہ، یعنی میں بطور مثال کہہ رہا ہوں، جاب چھوٹ گیا، بزنس نہیں رہا، اب یہ جو وقت آیا 6 مہینے، 50 سال 40 سال 30 سال اللہ نے آپ کو نعمتوں پہ نعمتیں دی، کبھی پلٹ کے نہ سوچا، 6 مہینے لگ رہا گزر ہی نہیں رہے۔ دنیا میں ہم سے زیادہ مظلوم کوئی گزرا ہی نہیں ہے، حضرت ایوب کے بعد دوسرا نام ہمارا آتا ہے نا۔ بہت لگتا ہے کہ بہت یہ مشکل کا وقت بہت لمبا ہو گیا، بیٹیوں کی شادی نہیں ہوتی ہے، لوگ مائیں پریشان تو ہوتی ہیں نا، فطری بات۔ میں نے کہا ابھی آپ کی بیٹی کی عمر ہے، تھوڑا ٹھہر جائیے، غلط جگہ شادی کرنے سے بہتر ہے اس کی شادی نہ ہو۔ یہ میرا جملہ نہیں ہے، نویں امام کا جملہ ہے نا، کہ کتنی خاندان میں سیدانیوں کی شادی نہیں ہو سکی، غلط جگہ شادی سے بہتر یہی۔ آج آپ شادی کی دعا مانگنے آئیں، کل آپ طلاق کی دعا مانگنے آئیں گے، اگر وہ مذہبی آدمی ہے۔ غیر مذہبی ہے تو وہ تو ادھر ادھر فراڈ کر کے طلاق لے لے گا، لیکن خیر بات کر رہا ہوں، برداشت نہیں ہوتا۔ 2 سال 3 سال ہی ابھی گزرے ہیں بچی کی شادی کی عمر کو، لیکن بوجھ ایک والدین کو لگتا ہے، تو صبر میں لگتا ہے کہ وقت بہت آہستہ گزر رہا ہے۔ یہ جو وقت آہستہ گزر رہا ہے، جب اس دنیا میں جانے کا وقت آئے گا، ملک الموت وہ بڑی تیزی سے روح کو قبض کرے گا۔ صابرین کی روح بہت تیزی سے قبض ہوتی ہے، بہت تیزی سے جسم چھوڑ کے جاتی ہے، کیونکہ یہاں انہوں نے جتنا مشکل وقت آہستہ آہستہ سلو گزارا ہے، اس کا نتیجہ ہے کہ وہاں دنیا الٹی ہے، اتنی ہی تیزی کے ساتھ وہ وہاں پہ جائیں گے۔ اور صبر کی ایک تعریف اور سن لیجیے، کیونکہ اس کا تعلق لسٹ کے دوسرے کالم۔ ابھی تو وقت ہے شاید، ہاں چلیں۔ کیا 9 تو نہیں بجے، ابھی وقت ہے نا۔ اچھا تو خلاصہ یہ ہے کہ صبر کی ایک قسم، مولا فرماتے ہیں صبر کی سب سے افضل قسم۔ دیکھیں یہ صبر کیا ہے؟ آج کی دنیا پریشانی کی دنیا، کسی کے اوپر قرضے کا بوجھ، کسی کو جاب کی ٹینشن، کسی کو اپنے بزنس کی فکر، کسی کو بیٹیوں کی شادی کی فکر، کسی کی بیماریاں ایسی ہیں، کسی کے گھر میں جھگڑے پڑے ہوئے ہیں۔ صبر اگر نہ رہا، یہ صبر ہی کے ذریعے سے آپ ان تمام کا مقابلہ کریں گے۔ اور اس کا جو ایک بینیفٹ میں نے بتا دیا جو اصل میرے موضوع سے متعلق تھا، لیکن مولا کہتے یہ تو پریشانیوں کے موقع پہ صبر ہے، صبر کی ایک اور قسم، بلکہ مولا نے کہا ایک اور قسم ہے، اور پھر چھٹے امام نے کہا ایک تیسری قسم بھی ہے۔ ایک ایک جملے میں سن لیجئے تاکہ میں وقت پہ مجلس ختم کر سکوں۔ مولا نے کہا ایک صبر ہوتا ہے مصیبت کے وقت، جو جہاں بھی جاتے ہیں مولانا کوئی دعا، کوئی وظیفہ، کوئی عمل، کوئی تعویذ، یہ میرا ڈپارٹمنٹ ہی نہیں ہے، یہ بھی میں کہہ دیتا ہوں، لیکن بہرحال لوگوں کی پریشانیاں ہیں، ان کا سوال کرنا بھی بنتا ہے۔ لیکن امام فرماتے ہیں یہ صبر ہے عند المصیبہ، اور ایک صبر ہے عند المعصیہ۔ گناہ کی چیز سامنے ہے، دل بہت چاہ رہا ہے، دل ہمارا بھی تڑپتا ہے۔ خیر شراب کے لیے تو دل نہیں تڑپے گا آپ کا، آپ اس ماحول میں نہیں ہے، لیکن جو ویسٹ میں لڑکے ہیں ان سے پوچھیے، لیکن آپ کا دل تڑپے گا گانا سننے کے لیے، ہماری بچیوں کا دل تڑپے گا بے حجاب نکلنے کے لیے، وہ جو دوسری لڑکیاں نکل رہی ہیں بے حجاب، دل چاہتا ہے ہم بھی یہی کریں۔ نوجوان کا دل چاہتا ہے، خیر آج کل تو داڑھی فیشن میں آ گئی ہے، اس لیے داڑھی کی زیادہ مثال مناسب، لیکن گناہ سامنے ہے پھر بھی اپنے آپ پہ کنٹرول کرنا، یہ صبر کرنا۔ مولانا نے کہا یہ زیادہ افضل صبر ہے، کیونکہ مصیبت کے صبر میں تمہارے پاس کوئی اختیار ہی نہیں۔ اگر وہاں صبر نہ کرو تو کیا کرو گے؟ کیا کرو گے؟ تمہارا جاب چھوٹ گیا، آپ صبر نہیں کرو گے تو کیا کرو گے؟ کہ جاب مل جائے گا؟ وہ ملے گا اپنے ہی وقت پہ، چاہے صبر کے ساتھ وقت گزارو چاہے بے صبری کے ساتھ۔ وہ مجبوری والا صبر ہے، یہ اختیار والا صبر ہے۔ سن سکتے ہیں گانے، کون روکنے والا؟ نکل سکتی ہے یہ بچی بے حجاب، کون اس کو روکنے والا؟ پھر بھی صبر۔ یہ اب بات یہ نہیں ہو رہی ہے، بات ہو رہی ہے اگر آپ کو یہ چاہیے کہ شیطان پیاس، پانی، کوئی قیمتی چیز اس کے ذریعے وقت آخر ایمان کو ضائع نہ کرے، تو بہترین چیز جس سے روح تیزی سے نکلتی ہے، جیسے آپ نے کسی مشین میں لوبریکیشن آئل ڈال دیا۔ چھٹے امام کہتے ہیں صبر کی تیسری قسم بھی سن لو، یہ بھی بہت اہم۔ آج کی دنیا جو ہے نا بہت ہی اہم موضوع ہے جو اب جملہ میں کہہ رہا ہوں، لیکن نہ آج وقت ہے نہ یہاں کے حالات مناسب۔ آج کی دنیا کارپوریٹ کلچر، فضول، بیکار، بےہودہ چیزیں، انہیں بھی اتنا بنا سوار کر ایڈورٹائزنگ کے ذریعے پیش کرو کہ آدمی سمجھے کہ یہ میرے لیے اتنا ہی ضروری ہے جتنا کھانا اور پینا ضروری، اور پھر وہ ملٹی نیشنل کمپنیاں یا ملٹی نیشنل کمپنیاں ان کا کام چلتا ہے۔ میں اکثر کہتا ہوں کہ ہماری بچیوں کا حجاب
آج یہ ٹارگٹ بنا ہوا ہے کہ اس کو بھی برانڈڈ بنا دو. ہماری عزاداری بہت سینسیٹیو موضوع ہے، چونکہ آج اس ایام ازا کی امام بارگاہ علی رضا کی آخری مجلس ہے ایام ازا کی. ویسے تو یہاں سارا سال پروگرام ہوتے ہیں، اگلے ہی ہفتے میں شب جمعہ بھی ہوگا، امام کی شہادت کی تاریخ بھی ہے، پھر عید الزہرا کے حوالے سے جشن بھی ہے، لیکن جو ایام ازا چاند رات سے جو سلسلہ شروع ہوا، آج اس سلسلے کی آخری مجلس ہے عزاداری. کیا آپ یقین کریں گے کہ عاشورے کا دن ہے اور اس کے اندر بجائے فاقے کے لوگوں کو حلوہ پوری کھلائی جا رہی ہے صبح کے وقت. اب یہ جو ہے نا ایک باقاعدہ کارپوریٹ کلچر ہے، مجھے کہنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ مجھ سے بہتر جان، جس میں بیکار فضول جس کی کوئی ضرورت نہیں ہے اسے ضرورت بنا کے پیش کیا جاتا ہے امام کی حدیث. اور اس کے لیے کیا ہوتا ہے؟ اٹریکشن، ایڈورٹائزنگ، میڈیا، شاپنگ مال، اس طرح سے ڈسپلے ہوتا ہے. چیزیں وہی ہوتی ہیں لیکن اس کی پیکنگ اتنی خوبصورت ہوتی ہے. پورا ایک موضوع ہے میرا عشرے کا. ابھی میں 5 مجلسیں پڑھ کے آیا ہوں کینیڈا کے ایک شہر میں. میں شہروں کے نام اس لیے نہیں لیتا کہ آپ یہ نہ سمجھے کہ میں وہ چاہتا ہوں کہ آپ وہ جا کے مجلس سنیں، نہیں سنیں، میں چاہتا ہوں نہ سنیں تاکہ یہاں مجھے وہی چیز دہرانے کا موقع ملے، محنت بھی کم ہو. لیکن بات یہ ہو رہی کہ امام فرماتے، چھٹے امام کی حدیث، صبر کی ایک قسم وہ امام فرماتے کہ تم دکان سے گزر رہے اور بازار سے گزر رہے، سامنے ایک چیز نظر، دل چاہا خرید لو، تم نے کہا نہیں خرید. اب یہ دل چاہ رہا ہے کہ ہمارے پاس بھی اسمارٹ فون 15 آئے، کہ اگلے ہفتے آنے والا ہے بہت سے لوگوں کے پاس، حیثیت بھی ہے ہماری، لیکن ہم نہیں خرید رہے. اپنے دل کو کنٹرول کر رہے ہیں کہ ہمارا کام تو اس سے کم والے میں بھی چل جاتا. کہا یہ بھی صبر. اب یہ سارے صبر کیوں بیان کیے جا رہے ہیں؟ ویسے تو یوں اگر آپ دیکھیے کربلا کا پورا جہاد صبر کا نام. ویسے تو اگر آپ دیکھیں کربلا ہم تک پہنچائی کس نے؟ جیسے آج ایام ازا کی آخری مجلس ہے نا، تو یہ صفِ ازا بچھائی کس نے؟ سجاد نے. سجاد کا نام آئے گا، صبر سجادیہ ہی ذہن میں آتا. لیکن جو میرا اصل موضوع بن گیا تھا آخری مجلسوں میں، وہاں کے حوالے سے کہ روح آرام سے نکلے، کام کچھ بھی نہ کریں، محنت کچھ بھی نہ کریں، اور پھر کہیں کہ روح کیوں دیر سے نکل رہی. مشینری خراب ہو جاتی ہے اگر اس کو آئل دینا ہے اور آپ ٹائم پہ آئل نہ دیں. یہ تو ہوئی بہت کم وقت کے اندر، کیونکہ ٹائم بہت گزر گیا. پہلی لسٹ کا صرف ایک عمل. پہلی لسٹ کیا؟ وہ عمل جس کی وجہ سے روح بڑی تیزی سے نکل، بڑی تیزی سے. اور آئیے اب دوسری لسٹ کہ جس کی وجہ سے روح بہت آہستہ آہستہ نکلتی ہے. وہ کانٹا ہے اور بڑا سخت قسم کا کانٹا. وہ اسی سے ملتا جلتا ہے جو ابھی میں نے کہا، حسد، جیلیسی اور دوسروں کی دیکھا دیکھی کوئی کام. آج کا کارپوریٹ کلچر پھر گھوم کے بات آتی ہے، وہ یہی کرتا ہے، اس کے گھر میں ہے تو میرے گھر میں کیوں نہیں. یہ جو حسد کا گناہ ہے نا، بدترین گناہ. آپ زیارتوں میں دیکھیے، معصومین کی زیارتوں میں لفظ آیا کہ دنیا نے آپ سے حسد کیا. اہل بیت کا سب سے بڑا پرابلم یہی ہے کہ دنیا کہتی ہے تم اتنے اچھے کیوں ہو، ہم تو اچھے نہیں ہو سکتے ہیں، تمہیں بھی اس دنیا میں نہیں رہنے دیں. خواتین ایک دوسرے کے کپڑے، ایک دوسرے کا زیور، نوجوان ایک دوسرے کے فون، اور پھر بہت ساری بات. میں ابھی بیویوں کی طرف نہیں جانا چاہتا ہوں، لیکن یہ جو حسد کا ایک جذبہ، فضیل کے واقعے میں اس نے یہی تو کہا تھا میں کلمہ نہیں پڑھوں گا، اور پتہ چلا کہ وہ لوگوں سے حسد کرتا. اور پھر یہ حسد ہے تو پھر ادھر لے جائے گا آپ کو کہ یہ چیز ہم کو بھی لینا. کہا کہ اس گناہ سے اپنے آپ کو بچاؤ. یہ وہ گناہ، دیکھیں صرف 2 یا 3 ایسے گناہ ہیں جس میں معتبر حدیث میں یہ لفظ آیا. حضرت آیت اللہ سیستانی یا ان سے پہلے حضرت آیت اللہ خوئی یا ان سے پہلے حضرت آیت اللہ محسن، تینوں کی ایک ہی کتاب ہے، مسائل کی کتاب میں عموماً حدیثیں نہیں آتی. تینوں نے یہ حدیث لکھی، منہاج الصالحین والیوم 1، کتاب امر بالمعروف. ان الحسد یاکل الایمان کما تاکل النار الحطب. میرا اصل موضوع ایمان کیسے ختم ہوتا ہے، کہ حسد ایمان کو اس طرح کھا جاتا ہے جیسے آگ لکڑی کو کھا جاتا. بہت کم گناہ میں اتنی اسٹرانگ ورڈنگ آئی. جب میں ایک اور انداز سے سمجھا دوں کہ سارے گناہوں میں یہ اوپر جا رہا ہے، سب سے اوپر. کیوں؟ کیونکہ نیکیوں میں جو سب سے اوپر کی نیکی، اس کے لیے بھی یہی حدیث آئی. جب وہی حدیث اس نیکی کے لیے آئی اور یہی حدیث حسد کے لیے آئی، اس کا مطلب ہے کہ جو اس نیکی کا رتبہ ہے وہ اس گناہ کا رتبہ. کون سی نیکی یاد آ گئی نا؟ بہت ہی مشہور حدیث، حب علی یاکل الذنوب کما تاکل النار الحطب. سیم ٹو سیم ساری ورڈنگ وہی ہے، صرف ایک لفظ کے علاوہ. علی کی محبت گناہوں کو اس طرح کھا جاتی ہے جیسے آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے. کیا اس سے بڑی کوئی نیکی ہے اس کائنات میں؟ علی کی محبت سے بڑی کوئی نیکی ہے؟ نیکیوں میں یہ سب سے اوپر نیکی ہے. اور وہی الفاظ حسد کے لیے آئے ایمان کے حوالے سے، کہ حسد ایمان کو اس طرح کھاتا ہے جیسے آگ لکڑی کو کھاتا ہے. جیسے وہ سب سے بہترین نیکی ہے، یہ سب سے بدترین گناہ ہے. اور کہا گیا یہ وہ گناہ ہے جو تمہاری روح کو پکڑتا.
मलकुल मौत रूह निकालना चाह रहा है, ये हसद का जज्बा इसको रोकता है। इस पे बहुत बात हो सकती है लेकिन आज गुंजाइश नहीं।